بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ اور خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے اور خلیجی خطے میں امریکی فوجی اڈوں کے گرد غیر معمولی حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں بعض مقامات پر دھماکوں اور دھوئیں کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکی تنصیبات کے قریب کے مناظر ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جھڑپیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو پورا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو جواب صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خطے میں موجود تمام فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم معاملہ عالمی تیل کی قیمتوں کا ہے۔ خلیج میں کشیدگی بڑھنے کے بعد تیل کی عالمی منڈی میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز میں کشیدگی بڑھتی ہے تو آئل ٹینکرز کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا سکتی ہیں، جس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی بھی خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر بھی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف مزاحمتی گروہ اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی محدود رہے گی یا ایک بڑی علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو آنے والے دن مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے نہایت فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈال دے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ صرف اسی صورت ممکن ہوگا جب ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران میں قابل قبول قیادت کے انتخاب کے بعد امریکہ ایران کو معاشی طور پر مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی سازوسامان بنانے والی 7 بڑی امریکی کمپنیوں کے حکام سے ملاقات کی۔ اجلاس میں دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے کا وعدہ کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دفاعی پیداوار میں توسیع کا عمل اجلاس سے تقریباً 3 ماہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اور کئی ہتھیاروں کے کارخانوں میں پیداوار پہلے ہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور نسبتاً زیادہ درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ موجود ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان ہتھیاروں کو ونزویلا میں استعمال کیا گیا اور ایران کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے تقریباً 50 ارب ڈالر کے اضافی دفاعی بجٹ کی سفارش بھی کی ہے، جو پہلے سے منظور شدہ 150 ارب ڈالر کے دفاعی اخراجات کے علاوہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی آئل ٹینکرز آبنۂ ہرمز سے گزر کر دکھائیں، پاسداران انقلاب کا ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئل ٹینکرز کو آبنۂ ہرمز سے گزار کر دکھائیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی بحریہ کی حفاظت میں آئل ٹینکرز آبنۂ ہرمز سے گزریں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی فیصلے سے پہلے 1987 میں سپر ٹینکر پر ہونے والے حملے کو یاد رکھے۔ ایرانی فورسز نے مزید کہا کہ امریکہ کو حالیہ دنوں میں آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں کسی بھی کشیدگی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے تل ابیب پر تابڑ توڑ حملے،
لاکھوں اسرائیلی شیلٹرز میں چھپنے پر مجبور۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کی درمیانی شب کے بعد سے ہفتے کی صبح تک ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی 5 لہریں بھیجی گئی ہیں۔ ان حملوں کے باعث لاکھوں اسرائیلی شہری رات بھر پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق محدود تعداد میں میزائل داغے گئے، جس کے باعث وسطی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے تازہ بیلسٹک میزائل حملوں میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ تمام میزائل فضائی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیے اور کسی مقام پر براہ راست گرنے کی اطلاعات نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس ایران کو امریکی اہداف کی خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس نے ایران کو امریکی جنگی جہازوں طیاروں کی پوزیشنز سے متعلق اہم معلومات فراہم کی ہیں، جس کے باعث ایران کے حملے زیادہ مؤثر اور درست ثابت ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے روس ایران کو مسلسل امریکی فوجی اثاثوں کی لوکیشن سے آگاہ کرتا رہا ہے، جس سے ایرانی حملوں کی منصوبہ بندی زیادہ منظم انداز میں کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی تنصیبات، ریڈار سسٹمز اور کمانڈ سینٹرز ایران کے ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ ایرانی حملے انتہائی درستگی اور حکمت عملی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اس معاملے پر CIA اور پینٹاگون نے روسی تعاون کے حوالے سے کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا، جبکہ امریکہ میں روسی سفارت خانے نے بھی انٹیلیجنس تعاون کے سوالات پر جواب دینے سے گریز کیا۔ امریکی حکام کا مزید کہنا ہے کہ فی الحال چین ایران کو کسی قسم کی دفاعی مدد فراہم کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے خلیج میں امریکہ کا $30 کروڑ مالیت کا جدید ترین ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ اس جدید ترین ریڈار سسٹم کی مالیت تقریباً $30 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی خبرساں ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے خلیج میں قائم امریکی میزائل دفاعی نظام کے ایک انتہائی اہم اور حساس ریڈار کو تباہ کر دیا۔ اس حملے سے خطے میں امریکی دفاعی صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اردن میں واقع السلطی ایئر بیس پر کیا گیا۔ نشانہ بننے والا ریڈار سسٹم امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کا ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، جو دشمن کے میزائلوں کی نشاندہی اور انہیں مار گرانے کے لیے ہدف کی درست معلومات فراہم کرتا تھا۔ اس جدید ترین ریڈار سسٹم کی مالیت تقریباً $30 کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں ریڈار اور اس کے معاون آلات کی مکمل تباہی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس اہم دفاعی نظام کی تباہی کی تصدیق کر دی ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ریڈار کی تباہی کے بعد خطے میں امریکی اور اس کے اتحادیوں کی دفاعی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریڈار کے ناکارہ ہونے سے آئندہ ہونے والے ممکنہ میزائل حملوں کے خلاف دفاع کرنا امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت $90.90 بیرینٹ خام تیل، $92.69 اور مربان خام تیل کی قیمت $103.2 فی بیرل ہوگی۔ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کے ذخائر کی کل گنجائش 5,46,940 میگا ٹن ہے۔ اس وقت ملک میں ریزرو سٹاک 4,91,952 میگا ٹن ہے۔ ملک کے مجموعی پیٹرولیم ذخائر 30 دن کی طلب کو پورا کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔